لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابھی کچھ دن پہلے حدیث شریف گزری تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیاں جو تھیں وہ ایک انصار کے چار دیواری کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی. تو وہاں بھی اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ کسی کی دیوار کے سائے میں یا کسی کی جو فنا ہے گھر کا اس میں اس کی اجازت کے بغیر اپنے جانور کھڑے کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے محدثین نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اجازت لی ہوگی ورنہ اس کے بغیر اس طرح کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی وقت میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جناب آتے ہیں اور دروازے کے سامنے گاڑی پارک کر کے خشوع و خضوع سے مسجد چلے جاتے ہیں اور جا کے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے رہتے ہیں. اور جو گھر والا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھئی نکلنا ہے اور اس گاڑی نے راستہ بند کیا ہوا ہے, میں اپنی گاڑی نہیں نکال سکتا. اب یہ بات عرض بھی کر دی لیکن آج دیکھا تو بالکل دروازے کے سامنے جو آنے جانے کا راستہ ہے وہاں طالب علموں نے موٹر سائیکلیں کھڑی کر دی ہیں اور خشوع و خضوع سے حدیث پڑھ رہے ہیں. تو یہ مولانا آپ لوگوں کا جو اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا اور نیکی کا, یہ ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں. سچی بات ہے, ہم نے نیکی جو اپنے اکابر کے دیکھی پڑھی اور سنی قرآن حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ تو حقوق کی ادائیگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں, بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں. اور بدتمیزی کر کے بد تہذیبی کر کے اور حقوق پامال کر کے آپ نیکی کرو, وہ نیکی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, وہ آپ لوگوں کی ہے, سلف صالحین کی نہیں ہے. اب یہ کہ موٹر سائیکلیں کھڑی کرنے کی ایک جگہ بنائی گئی ہے اور گاڑیاں کھڑی کرنے کی ایک جگہ بنائی گئی ہے اور اب آدمی آ کے بالکل دروازے کے سامنے اپنی موٹر سائیکلیں ساری کھڑی کرتے ہیں طالب علم, تاکہ اساتذہ دروازے کے سامنے سے نہ آ سکیں بلکہ دائیں یا بائیں سے ان کو آنا پڑے. تو یہ کون سی انسانیت ہے مولوی صاحب, یہ کون سا طلب علم ہے؟ اب یہ باتیں سمجھاؤ, طالب علم ناراض ہوتے ہیں. طالب علم کہتے ہیں بس ہماری تعریفیں کرتے رہو کہ فرشتے ہمارے ساتھ پر بچھاتے ہیں. اب کیسے تعریف کریں مولانا جب آپ ستاتے ہو اور ایسی ایسی حرکتیں شریعت کے خلاف کرو گے تو آپ کے فضائل جو ہیں وہ خالی فضائل کام نہیں آئیں گے. اور فضائل کے ساتھ ساتھ اپنے رذائل کو بھی جاننا ضروری ہے. جس طرح آپ فضائل اعمال پڑھتے ہو اس طرح رذائل اعمال بھی پڑھا کرو کہ اعمال کی فضیلتیں کیا کیا ہیں اور جو ہم حرکتیں کرتے ہیں ان کے رذائل کیا کیا ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فضائل بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا, آپ بشیر بھی تھے, آپ نذیر بھی تھے, آپ مبشر بھی تھے, آپ منذر بھی تھے. آپ لوگوں کو بشارت بھی دیتے تھے, فضائل بھی سناتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ انذار بھی کرتے تھے, ڈراتے بھی تھے اور ان کو تنبیہ بھی کرتے تھے کہ دیکھو اگر یہ کام کرو گے اس کے یہ برے نتائج نکلیں گے. تو ہمارے ہاں یہ انذار کا کام بہت کم ہو گیا, نہیں عن المنکر, صرف فضائل ہم بیان کرتے ہیں لیکن تنبیہ اور لوگوں کو بتانا کہ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے, اس کو چھوڑ دو, تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں. آج بڑا دکھ ہوا کہ جناب حالانکہ یہ سب لڑکے یا تو دورے کے ہیں یا موقوف علیہ کے ہیں, سب پڑھے لکھے ہیں, یعنی دین کا اکثر حصہ پڑھ چکے ہیں, احادیث پڑھ رہے ہیں, لیکن اتنی تمیز نہیں ہے کہ جناب کہاں اپنی سواری کھڑی کرنی چاہیے, یہ بھی ابھی تک تمیز نہیں ہے. یہ حالت. اسی طرح طالب علموں کو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ وہی جب جماعت شروع ہو تو امام کے پیچھے سے صف بناؤ اور
جو حدیث میں آتا ہے توسط الامام، امام کو بیچ میں رکھو، مشکات کی حدیث ہے توسط الامام، امام کو بیچ میں رکھو، تو امام کو بالکل بیچ میں رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک آدمی دائیں طرف کھڑا ہو، ایک آدمی بائیں طرف کھڑا ہو، پھر ایک دائیں طرف کھڑا ہو، پھر ایک بائیں طرف کھڑا ہو. یہ ہے سنت طریقہ اور یہ تسویۃ الصفوف میں داخل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ طالب علم یا تو دائیں طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بائیں طرف. تو کچھ نمازیں تو ایسی ہیں جس میں سارا زور بائیں طرف ہوتا ہے، اور جن نمازوں میں طالب علم یہاں سے نکلتے ہیں مثلا مغرب میں اور عشاء میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے طالب علم یہاں قریب کی جو کونے کی جگہ ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی سنت کا اہتمام نہیں ہے کہ آج ساری صفیں خالی. حتیٰ کہ بسا اوقات اپنی آنکھوں سے کل بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھتا ہوں کہ تیسری صف بالکل خالی ہے اور کونے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری صف میں بھی بہت جگہ ہے ابھی پیچھے، امام کے پیچھے، وہاں بھی کوئی نہیں ہے. اس سے جو اگلی صف ہے اس میں بھی جگہ خالی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دائیں طرف یا بائیں طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب بنا لیتے ہیں. تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جو سیکھنے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب بھی نہ سیکھا تو آگے آپ کے سیکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہاں سے چلے جاؤ گے تو آپ کو تو عالم، اپنے آپ کو عالم سمجھو گے اور کہیں جا کے پڑھانا شروع کر دو گے، تقریر کرنا شروع کر دو گے، تو جو آپ کی غلطیاں یہاں ہیں وہ اور پختہ ہو جائیں گی، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ امام ہی ہمارا ایسا ہے کہ اس کو دین کی موٹی موٹی باتوں کا پتہ نہیں ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ تہذیب ہے، نہ گاڑی کھڑی کرنے کا پتہ ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے. تو اس سے دین کے بارے میں بہت برا تاثر پیدا ہوتا ہے. ہمارے صدر صاحب نے تو اتنا اہتمام کیا ہے کہ سائیکلوں موٹر سائیکلوں کے لیے جگہ علیحدہ رکھی ہے اور گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ علیحدہ رکھی ہے، وہاں نشانات لگائے ہیں. اب ہونا ہی چاہیے کہ جو نشان لگائے ہیں تو گاڑی آپ کو ان دونوں نشانوں کے درمیان کھڑی کرنی چاہیے. اب ہم جاتے ہیں، اب یہاں 3 گاڑیوں کی جگہ تھی، فرض کرو ایک گاڑی کونے میں کھڑی تھی، دوسرا آدمی آیا، نیک آدمی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں تو جو آتے ہیں نیک ہی ہوتے ہیں سارے ماشاءاللہ. اب وہ دوسرا نیک آدمی آیا، اس نے کیا کیا کہ ایک گاڑی تو یہاں کھڑی تھی، 2 گاڑیوں کی جگہ تھی، وہ بالکل بیچ میں کھڑی کر کے چلا جاتا ہے. اب نہ ادھر گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے نہ ادھر گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے. اس نے ایک دوسرے مسلمان کا حق مارا، پارکنگ کے جو آداب تھے، احکام تھے، ان کو نظر انداز کیا، ان کو پامال کیا، اور 2 آدمیوں کی جگہ ایک آدمی نے گھیر لی. روزمرہ کا اکثر ہمارا مشاہدہ ہے. یہ سب باتیں ہیں کہ جو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہو، اور دل دکھتا ہے ہمارا کہ قرآن حدیث کیسے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو آداب کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. یہ آداب نہیں بلکہ شرعی احکام ہے کہ آپ نے کسی کے دروازے کے سامنے پارکنگ نہیں کرنی، جو آنے جانے کا راستہ ہے. یہ پارکنگ زیادہ فضیلت والی چیز ہے یا نماز زیادہ فضیلت والی چیز ہے مولانا؟ نماز زیادہ فضیلت والی چیز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور اسی میں ایک ہے قارعۃ الطریق. نکالو حدیث کو تو میں بھی دکھا دیتا ہوں، ورنہ آپ نے مشکات میں جا کے دیکھ لو. 7 جگہوں میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور قارعۃ الطریق کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے کا راستہ. اس راستے پر اگر آپ خوش و خضوع سے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیں گے آپ گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. وہ آنے جانے کا راستہ تھا، آپ کو نماز پڑھنے کا وہاں کوئی حق نہیں ہے. آپ یا مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر میں پڑھیں یا ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ سترہ بھی لگائیں تاکہ باب السترہ پورا قائم کیا گیا ہے. اور اب یہ بھی ہوتا ہے کہ طالب علم آئے اور پچھلی صف میں خشوع خضوع سے نیت باندھ لی. اب سارے آگے سے گزرنے والے پریشان ہیں، اب اس طالب علم کے پیچھے سے سب گزریں گے، اس لیے کہ یہ پیچھے کھڑے ہو کر سنتیں اور نفلیں پڑھ رہا ہے.
حالانکہ اس کو چاہیے کہ دیوار کے قریب جا کر پڑھے یا کسی ستون کے قریب جا کر پڑھے یا ایسی جگہ میں جا کر پڑھے کہ گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب یہ شریعت کے احکام ہے کہ نہا عن قارعات الطریق، کہ آپ نے راستے میں چلتے ہوئے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ جب نماز پڑھنا ممنوع ہے تو اپنا جانور اپنی سواری کھڑی کرنا تو بطریق اولا ممنوع ہوگا۔ ابھی کل ہمارے ہاں دارالفتہ میں ایک صاحب نے سوال بھیجا کہ ہمارے ہاں عید کی نماز ہوتی ہے مسجد میں، اور مسجد کے ساتھ سڑک ہے اور مین روڈ ہے جو کئی گاؤں دیہاتوں کو جاتی ہے، تو جب عید کی نماز ہوتی ہے تو وہ سڑک بند کر دی جاتی ہے، حالانکہ قریب کے اندر میدان موجود ہے۔ امام صاحب سے کہا گیا کہ امام صاحب سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی میدان میں جا کر عید کی نماز پڑھے، عیدگاہ جسے کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کے جناب یہاں نماز پڑھنے سے پیچھے سڑک بند ہو جاتی ہے، سڑک بند ہو جاتی ہے تو بسیں اور موٹر سائیکلیں اور جناب گڈے اور تانگے سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ نماز سے فارغ ہوں گے تو ہم آگے جا سکیں گے۔ اب یہ بھی کل ہمارے پاس سوال آیا ہوا ہے، کسی گاؤں دیہات یا قصبے کا ہے۔ اب یہ بھی وہی ہے کہ شریعت کے اس حکم کا بھی پتہ نہیں ہے کہ نہا عن قارعات الطریق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے راستے پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ قرأ یقرأ کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، القارعہ عمل قارعہ، اور قارعات الطریق کا مطلب یہ وہ راستہ جس کو کھٹکھٹایا جائے۔ کیا مطلب؟ جس پر لوگ چل رہے ہوں اس میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ اگر کوئی راستہ ایسا ہے کہ جو اس پہ لوگ چلتے نہیں ہیں، کسی زمانے میں ہوگا، اب نہیں ہے، وہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، پھر تو آپ پڑھ سکتے ہو، وہ تو عام جگہ ہے۔ لیکن چلتے ہوئے راستے پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی اور وہاں بیٹھ کر جناب پارکنگ کی کہ لوگوں کے آنے جانے والوں کو راستہ ہی بند ہو جائے، تو یہ کیسے اجازت ہوئی؟ ہمارے بچپن میں لوگ تلاش کرتے تھے کہ گھر جو ہے وہ مسجد کے قریب ملے تاکہ اللہ کا ذکر، اذان وغیرہ ہمیں سنائی دے گی اور نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو کہ اب شہروں میں جو گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسجد کے قریب گھر مت لو، اس لیے کہ نمازی جو آتے ہیں تو وہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھر سے نکلنا، عورتوں کا آنا جانا، بچوں کا نکلنا، سب پریشان کر دیتے ہیں۔ تو یہ نماز ہے یا مسجد ہے، یہ تو لوگوں کو جوڑنے کی جگہ ہے، دین پر لانے کی جگہ ہے۔ ان سے اگر آپ لوگوں کو دین سے متنفر کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ میں لاہور میں رہتا تھا تو ہمارے قریب میں ایک ہماری اپنی مسجد تھی، یعنی تو وہ عالی مسجد، وہاں میں نے الحمدللہ بہت طویل عرصے تک تراویح بھی پڑھائی، اکثر وہ امامت کے لیے بھی آگے، وہ ہم سے کچھ فاصلے پر تھی۔ ایک بالکل ہمارے گھر کے پیچھے ایک گلی تھی تو اس کا راستہ دوسری طرف سے تھا، وہاں ایک مسجد انہوں نے قائم کر دی بریلویوں نے۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ بریلویوں کی جو مسجد ہے وہ تو ایذا رسانی کا مرکز ہوتا ہے۔ اب تو دیوبندیوں کی مسجدوں میں بھی بہت شور ہونے لگا، نعرے لگنے لگے اور جناب زوردار قسم کا لاؤڈ اسپیکر استعمال ہونے لگا، ورنہ آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے جو علماء دیوبند کی مساجد تھی وہ پرسکون ہوتی تھی۔ ہماری مسجد دیکھو کتنی پرسکون ہے، یعنی اتنے نمازی ہوتے، کبھی آپ کو کسی کے چیخنے کی آواز آئی؟ صدر صاحب کے چیخنے کی آواز آپ نے کبھی سنی کہ چیخ کر ڈانٹ رہے ہوں؟ نائب صدر صاحب کو کبھی آپ نے چیختے ہوئے سنا؟ ناظم صاحب کو، کسی استاد کو آپ نے چیختے ہوئے سنا؟ لیکن آپ عام مسجدوں میں جاؤ، صدر بھی چیخ رہا ہے، امام بھی چیخ رہا ہے، مؤذن بھی چیخ رہا ہے۔ ارے بھائی، نماز تو سکون کی جگہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، امن کی جگہ ہے، خاموشی سے آؤ، سر جھکا کے عبادت کرو، خاموشی سے چلے جاؤ۔ تو یہ جو بریلویوں کی مسجد ہے ان میں شور بہت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں اب تو دیوبندیوں کی مسجدوں میں بہت شور ہونے لگا۔ خیر، وہ
بہت شور کرتے تھے، بلکہ ان کے شور کا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا زبردست ان کے ہاں جلسہ ہو رہا تھا، آوازیں تھی، 4-5 اس ظالم نے لاؤڈ اسپیکر لگا رکھے تھے، اور سونا اٹھنا بیٹھنا اس نے ہمارا عذاب کر رکھا تھا۔ تو گلی تھی وہ، اس گلی میں چوتھی کوٹھی ہماری تھی، پیچھے 3-4-5 کوٹھیاں اور تھیں، تو جو ان کے قریب تھے ان کے تو بہت ہی مصیبت تھی، ہم بھی کچھ فاصلے پر تھے لیکن ہمارے لیے بھی کم مصیبت نہیں تھی۔ ہمارے سے آگے ایک صاحب تھے، ان سے آگے ایک صاحب تھے بٹ صاحب، اچھا، تو یہ پوری گلی تھی، ہمارا راستہ اس گلی سے نہیں تھا، ذیلی دروازہ تو تھا چھوٹا، لیکن اصل ہمارا آنا جانا دوسری طرف سے تھا، مین روڈ سے تھا۔ لیکن صاحب اس مسجد والوں نے ہمیں بہت ستایا، پورے تمام لوگ، ہر وقت چیخ پکار۔ تو ایک دن بڑا زبردست جلسہ ہو رہا تھا، تو میرا بھائی گیا کہ دیکھنے کہ بھئی اتنا زوردار جلسہ۔ اب جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ امام مؤذن بیٹھا ہوا ہے، اس نے کسی جلسے کی ریکارڈنگ لگا رکھی ہے اس میں نعرے لگ رہے ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر پہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بڑا شاندار جلسہ ہو رہا ہے۔ تو جناب لیکن وہ عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور 4-5 اسپیکر کھولے ہوئے تھے، اور سارے محلے والوں کو ستا رکھا تھا۔ خیر وہ مسجد تھی پہلے چھوٹی سی تھی، پھر اس کے بعد وہ جو وہاں کے امام مؤذن تھے تو انہوں نے سوچا کہ عالی شان مسجد بنانی چاہیے، جگہ چھوٹی سی تھی ان کے پاس، لیکن ان کو تو اونچی لے جانے کا شوق تھا، تو عالی شان مسجد۔ خیر انہوں نے، اب وہ گئے محلے والوں کے پاس، تو مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ بٹ صاحب کے پاس پہنچے، تو بٹ صاحب پنجاب کے تھے اور بڑے اپنا ٹھیک ٹھاک قسم کے صاف آدمی تھے۔ تو جب وہ بٹ صاحب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جی بٹ صاحب ہم مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمیں چندہ دیں۔ بٹ صاحب نے کہا دیکھو بھائی، اگر تم مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہو 100 بسم اللہ، میں چندہ دینے کے لیے تیار ہوں آپ کو، لیکن اگر آپ نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہو 1 پیسہ میں دینے کے لیے تمہیں تیار نہیں ہوں۔ اب مولانا دیکھو، آپ لوگوں نے ستایا لوگوں کو، تو نتیجہ یہ ہوا کہ محلے والے مسجد سے پناہ مانگنے لگے۔ اگر آپ دین کے نام پر لوگوں کو تنگ کرو گے، دین کے نام پر لوگوں کو پریشان کرو گے، دین کے نام پر لوگوں کو ستاؤ گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپ سے بھی متنفر ہوں گے اور دین سے بھی متنفر ہوں گے۔ یہ دین محبت والا دین ہے، یہ دین ایک دوسرے کے احترام کا دین ہے، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا دین ہے، یہ دین ستانے کا نام نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ تو یہ میں آپ حضرات کو بڑے دکھے دل سے باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی حالت بدلو، اور یہ جو نیکی کے اسٹائل آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑو، اور جو قرآن و حدیث میں نیکی آئی ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، ہم سے اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو اور ہم سے کسی انسان کو، جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے حتی الامکان، تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ الا لحاجت شرعیت مامورت، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اپنے آپ کو، ہمارے دادا تھے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور ان کی ساری زندگی اسی میں گزری ہے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کہیں شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ ساری عمر میری اسی احتیاط میں گزری کہ میرا جو آشیانہ ہے کہیں شاخ چمن پہ بوجھ تو نہیں ہے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرتے تھے کہ میری وجہ سے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، خود تکلیف اٹھا لیتے تھے لیکن گھر والوں کو، قریب کے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ان کو تکلیف سے بچاتے تھے۔ یہ ہمارے سارے اکابر کا طریقہ تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے گھر میں مہمان تھے اور کھانا کھایا جا رہا تھا، اور انہوں نے اپنے لیے بھی روٹی منگائی، اور جناب وہ
دسترخوان تھا، اس دسترخوان سے روٹی توڑ توڑ کے کھا رہے تھے. تو لوگ سمجھے کہ شاید اپنے لیے کوئی خاص چپاتی بنوائی ہوگی، بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے ہیں. تو اب لوگوں نے جو قریب کے آدمی نے جھانک کے دیکھا، پتہ چلا کہ سب کو تو تازہ روٹی اور پراٹھے اور یہ کھلا رہے تھے، اور وہ باسی روٹی تھی وہ توڑ توڑ کے کھا رہے تھے، اور اس کو بھی چھپا رکھا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ ہمارے اکابر تھے رحمہم اللہ تعالی. یہ دین جو پھیلتا ہے یہ ان اکابر کی ان طریقوں سے پھیلتا ہے، اور ورنہ لفاظی سے اور خالی باتوں سے دین نہیں پھیلتا، جبکہ آپ کا عمل لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیٹ نمبر 125. میرا نام ہے 125 جی. میرا نام ہے کفایت اللہ اور والد کا نام ہے امین اللہ. تعلق کوئٹہ سے ہے اور متوسطہ سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں. عصری تعلیم BA تک ہے. غیر حافظ اور روزانہ ایک بار پڑھنے کا معمول ہے. چلو بسم اللہ. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن المخرمة رضي الله عنهما أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام. روایت نقل کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد عبدان سے قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير اخبره ان المسور بن مخرمة اخبره. تو مسور ابن مخرمہ نے ان کو یہ بات بتلائی. مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں مگر صغار صحابہ میں سے ہیں. تو انہوں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت عمرو ابن عوف رضی اللہ عنہ سے. تو مسور ابن مخرمہ نے عروہ ابن زبیر کو یہ خبر دی کہ عمرو ابن عوف جو بنو عامر ابن لؤی کے حلیف تھے، یہ مہاجر صحابی ہیں، یہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے. نام ان کا تھا عمرو ابن عوف، اور یہ بنو عامر ابن لؤی کے ساتھ رہتے تھے. ان کے ساتھ انہوں نے ولاء الموالات یعنی حلف الموالات کر رکھی تھی. وکان شہید بدرا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عمرو ابن عوف غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اخبارہ یہاں تو نہیں ہے لیکن محذوف ہے اخبارہ کہ عمرو ابن عوف نے مسور ابن مخرمہ کو یہ خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا. اور بیچ میں بین صدور میں بھی لکھا ہوا ہے.
اور آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. تو ابو عبیدہ اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح. اور آگے روایت آئے گی کہ بحرین کے لوگ آئے تھے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم صلح کرتے ہیں, جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کسی امین آدمی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ جزیہ کی رقم یہاں لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی سأبعث الیکم رجلا امینا حق امین, میں ایک ایسے امین آدمی کو بھیجوں گا جو 100% امین ہے, برحق امین ہے. پھر آپ نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا کہ تم وہاں سے جزیے کی رقم لے کر آؤ. وہ تشریف لے گئے اور جزیے کی رقم لے کر آئے. جزیے کی رقم کے اندر سونا, چاندی اور دوسری چیزیں تھیں, ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. تو آپ نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا یاتی بجزیتھا کہ وہاں سے جزیہ لے کر آئے. اور جزیہ یہ ہے کہ کسی علاقے کے لوگ اسلامی ریاست کے تابع فرمان ہو جائیں, صلح کر لیں اور یہ کہیں کہ نہ آپ ہم سے قتال کرو نہ ہم آپ سے قتال کریں گے, اور ہم اپنے دین پر باقی رہیں گے جو بھی ہمارا دین ہے, لیکن ہم آپ کو جزیہ یعنی ٹیکس دیتے رہیں گے. اور امیر المومنین اس صورت کو قبول کر لے تو ان کو ان کے دین پر باقی رکھنا یعنی باقی رہنے کی اجازت دینا اور ان سے جزیہ وصول کرنا یہ جائز ہے. قرآن نے فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. سب باتیں قرآن مجید میں کوئی پڑھے تو پتہ چلے گا. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, اگر وہ چھوٹے ہو کر جزیہ دے دیں تو تم پھر ان سے قتال مت کرو. حتی یعطوا, پیچھے ذکر ہے قاتلو, قتال کرو, لیکن اگر وہ جزیہ دے دیں اور صاغرون آپ کے ماتحت بن جائیں تو پھر ان سے قتال نہیں کیا جائے گا. تو اہل بحرین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکم کے مطابق حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون اس صورت کو قرآن کے حکم کے مطابق قبول فرمایا, اور آپ نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جزیہ لے کر آؤ. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اہل البحرین, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلح کر لی تھی. اور بین سطور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صلح ہوئی ہے سن 9 ہجری میں. اور یہاں پھر وہ بات آ گئی کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے بلکہ جہاد کے اندر صلح بھی داخل ہے. بلکہ جب اسلام میں جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے قتال نہیں ہوا تھا بلکہ سب سے پہلے صلح ہوئی تھی. بنو مدلج سے اور بنو زمرہ سے, فلاں فلاں علاقے کے لوگوں سے آپ نے صلح کی. غزوہ بدر تو بعد میں ہوا ہے. تو سن 9 ہجری میں آپ نے اہل بحرین سے صلح کی. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ, اور آپ نے ان پر امیر بنایا حضرت علا ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو. فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین, تب ابو عبیدہ چلے گئے پھر وہاں سے بحرین سے مال لے کر آئے یعنی جزیے کا. اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ 1 لاکھ تھے. اب 1 لاکھ اس زمانے کے 1 لاکھ تو آج کل کے اربوں میں پہنچ جاتے ہیں, اور وہ 1 لاکھ پتہ نہیں سونا تھا یا چاندی تھی, اب پوری تفصیل معلوم نہیں ہے. تو مال لے کر آئے بحرین سے, مال بھی بہت زیادہ مال تھا. فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیدہ, تو انصار نے سن لیا کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جزیہ تھا, اور جزیہ جو ہے جمع ہو جاتا ہے بیت المال کے اندر, اور بیت المال کے اندر جو رقم ہوتی ہے اس کا وہی حکم ہے جو مال فے کا حکم ہوتا ہے.
جو مال غنیمت ہے اس میں تو خمس نکالا جاتا ہے، وہ خمس بیت المال میں جمع ہوتا ہے، لیکن جو جزیے کا مال ہے یا فے کا مال ہے وہ سارا کا سارا مال فے ہی کا ہوتا ہے، اور سارا کا سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اور مال فے کا حکم وہ ہے جو 28ویں سپارے میں ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل الی آخر الآیہ۔ تو یہ سارا مال بیت المال میں جانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں بھی ایسا نہیں تھا کہ جمع کر کے رکھ لیتے ہوں، بلکہ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جو لوگ مستحقین ہیں یا ضرورت مند ہیں اور اسلامی ریاست کے اندر پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور کی جائیں، ان کی مدد کی جائے اس مال سے۔ جہاد کی بھی تیاری ہوتی تھی، اور بھی دوسرے مصالح مسلمین پر اس مال کو خرچ کیا جاتا تھا۔ تو جب انصار کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح مال لے کر آئے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ اب یہ مال تقسیم ہوگا، تو وہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ عام طور سے وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ مدینے کی آبادی تو اس وقت بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی، پھر اس بیچ میں کھیت بھی تھے اور مختلف قبیلے تھے، کوئی قبیلہ وہاں رہتا ہے، کوئی قبیلہ یہاں رہتا ہے، ان کی اپنی مسجدیں تھیں۔ جیسے کل کی روایت میں گزرا کہ اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو نہیں جا سکتا، تو آپ میرے گھر آ جائیے، وہاں نماز پڑھ لیجئے، میں اس کو مصلی بنا لوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے محلے کی مسجد کی امامت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب حضرات اپنے اپنے محلوں میں نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں روایت میں آ رہا ہے فَسَمِعَتِ الْأَنصَارُ بِقُدُومِ أَبُو عُبَیدہ، تو انصار کو نے سن لیا کہ ابو عبیدہ تشریف لے آئے ہیں۔ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ، وافا یوافی موافاتن، پورا کرنا، ملاقات کرنا، پہنچ جانا۔ تو یہ لوگ نماز فجر میں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، پھر جب آپ نماز فجر پڑھا کر واپس پلٹے، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، تو سب سامنے آ گئے۔ آپ نے دیکھا بھئی آج تو مسجد میں دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شہر ان کو علم ہوا ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں۔ فَتَعَرَّضُوا لَهُ، تو سب آپ کے سامنے آئے۔ فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہم، جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ مسکرائے۔ حین رآہم ثم قال، اور پھر آپ نے فرمایا اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدیم بشیء، آپ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ مال لے کر آئے ہیں۔ کیا مطلب کہ تم جو فجر کی نماز میں سب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہو، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں علم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے ہیں۔ یہ لوگ بھی سچے صاف لوگ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہی پتہ چلا ہے، ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو یہ کہتے کہ حضرت آپ کی زیارت کو دل چاہ رہا تھا۔ ایک سے ایک فراڈی بڑا ہوا ہے معلوم، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، اور صحابہ کو دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں۔ یہ سچے اور کھرے لوگ تھے، جو ان کے دل میں تھا وہی زبان پہ تھا، جو ان کی زبان پہ تھا وہ ان کے، اسی لیے یہ صادقین مخلصین تھے، ان میں نفاق نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ باہر سے نیک نظر آ رہے ہوں اور اندر سے پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ یہ لوگ سچے لوگ تھے۔ اب آئے تھے اسی کام کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کی زیارت کو دل چاہ رہا تھا، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ہم نے سوچا کہ زیارت کر لیں۔ تو یہ سب فراڈ ہے مولوی صاحب، دھوکہ دینا ہے۔ تو صاف انہوں نے عرض کیا قالوا اجل یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا شاید تمہیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں اس لیے تم آئے ہو؟ قالوا اجل یا رسول اللہ، انہیں کہا ہاں یا رسول اللہ ہمیں پتہ چلا تھا، ہم تو اسی لیے آئے ہیں۔ قال فابشروا واملوا ما يسركم، آپ نے فرمایا پھر تم بشارت حاصل کرو یعنی خوش ہو جاؤ اور امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی۔ ابشر یار بہت بولتے ہیں آج کل بھی، اگر آپ نے عربوں کے ساتھ سفر کیا ہو یار ابشر ابشر، آپ کہیں کسی دفتر میں جائیں ان سے کہیں بھئی یہ میرا کام نہیں ہو رہا تو آپ میرا کام کر دو، تو وہ فوراً کیا کہے گا؟ ابشر۔ ابشر کا مطلب یہ ہے کہ ہاں میں کروں گا انشاءاللہ، بیٹھو بیٹھو کر دوں گا۔ تو یہ ابشر یہ آج کل بھی بہت بولا جاتا ہے، اور ابشر کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بشارت دو، لفظی ترجمہ اپنے آپ کو بشارت دو یعنی خوش ہو جاؤ۔ وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، أَمَّلَ یؤمل تعمیل باب تفعیل سے، اور اس کے معنی ہے امید دلانے کے۔ املوا ما یسرکم، اور امید دلاؤ اپنے آپ کو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی۔ یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مال بھیجا ہے بحرین سے، آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، انشاءاللہ میں تقسیم کر دوں گا، لیکن پھر آپ نے ان کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو فقر جو ہے وہ اتنی خراب چیز نہیں ہے جتنا کہ یہ پیسہ خراب چیز ہے۔ جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے، مال ہوتا ہے، تو آدمی طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگرچہ فقر بھی کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، اور کاد الفقر ان یکون کفرن بھی آتا ہے، اور فقر کی وجہ سے بسا اوقات آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر ورنہ دوسروں کی جیبوں پر نظر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال فقر میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب پیسہ ہی پاس نہیں ہوگا تو آپ کیسے جاؤ گے؟ کیونکہ ہر جگہ عیاشی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو فقر کی وجہ سے آدمی یا پیسے کی تنگی کی صورت میں آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس پیسہ ہو، کار بھی ہو اور پیسہ بھی پاس ہو، تو پھر دارالحدیث میں بھی اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نکلوں کسی طرح باہر، جلدی سے جاؤں، کار میں بیٹھوں، بوتل پیوں اور لسی پیوں، فلاں فلاں کام کروں، اور شام ہوگی تو فوراً اپنا سی ویو سمندر دیکھ کر آؤں۔ یہ سارے چونچلے اس وقت ہوتے ہیں جب پیسہ جیب میں ہوتا ہے، تو پیسے کی وجہ سے آدمی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر پیسے کی کمی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے کہ اس میں آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا، یعنی فقر سے مجھے اتنا خوف نہیں ہے، زیادہ مجھے خوف ہے تمہارے مالدار ہونے سے۔ آپ کو امت مسلمہ پر یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ کو امت مسلمہ پر فقر سے بھی زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ آپ کو زیادہ پریشانی یہ تھی کہ میری امت جو ہے اس کے پاس جب مال آ جائے گا تو یہ پھر عیاشی میں مبتلا ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں پیسہ بہت ہے وہاں وہاں عیاشی بہت ہے۔ تو ہر پیسہ جو ہے جتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے گا، سونے کے جہاز ہیں، سونے کے محلات ہیں، اور جناب یہاں بھی محل وہاں بھی محل، یہ سب کس چیز کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے، حالانکہ جانا قبر میں ہوتا ہے ہر ایک کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو فرمایا ابشروا واملوا، ٹھیک ہے تم خوش ہو جاؤ اور جو چیز تمہیں خوش کرے گی اس کی امید بھی رکھو، لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا۔ فقر سے نہیں ڈرتا کیا مطلب؟ کہ یعنی فقر سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، تو اس کا مجھے اتنا خوف نہیں ہے۔ اور فقرہ یہ مفعول مقدم ہے کس کا؟
اخشا کا خدا کی قسم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا، ولکنی اخشا ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن میں تم پر ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، میں ڈرتا ہوں تم پر کہ دنیا کھول دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے کہ دنیا کھول دی گئی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، فتنافسوها، اور جب دنیا کھول دی جائے گی تو تم اس میں تنافس کرو گے، کما تنافسوها، جیسا کہ پرانے لوگوں نے دنیا میں تنافس کیا تھا، وتہلکوکم کما اہلکتہم، اور دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ ان کو ہلاک کیا۔ تو فقر بھی کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، اور لیکن اس میں خطرات کم ہوتے ہیں، اور غنا کے اندر خطرات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے جو طالب علم کم پیسوں والے ہیں، گاؤں کے دیہات کے، وہ پھر بھی پڑھائی میں بہت منہمک رہتے ہیں، اور نہ ان کے بعد بیچاروں کے بعد موبائل ہے نہ کچھ ہے، تو ساری توجہ ان کی کس کی طرف رہتی ہے؟ حدیث شریف کی طرف، پڑھنے پڑھانے کی طرف، اور جتنی یہ دنیا کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، کار ہے، بنگلہ ہے، اور فلاں ہے، اتنا ہی دلچسپیاں ادھر زیادہ ہوں گی، ادھر کم ہوں گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار گھرانوں کے لڑکے جو ہیں یا تو جید پاس ہوتے ہیں یا مقبول پاس ہوتے ہیں، غریب گھرانوں کے جو لڑکے ہیں وہ جناب اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوتے ہیں، کوئی ممتاز ہے، کوئی پوزیشنیں آتی ہیں، اس لیے کہ ان کی مصروفیت ساری کی ساری دین کی ہوتی ہے، علم کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کینیڈا کے، امریکہ کے اور دوسرے باہر کے ممالک کے بھی لڑکے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب بھی آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ ہر سال کا ہمارا تجربہ ہے کہ جناب وہ آ کے جدن بھی نہیں آتے، مولانا اکثر مقبول ہوتے ہیں، حالانکہ پیسہ ان کے پاس بہت ہے، اور اتنا لمبا سفر کر کے آئے امریکہ سے، کینیڈا سے اور یورپ سے اور باہر ملکوں سے، لیکن یہاں آ کے سارا وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، اور جناب نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، اور جو غریب طالب علم ہے گاؤں کا اور دیہات کا، تو پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، تو اس کو دین کا فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے بخاری اول میں پڑھ لیا ہوگا کہ قیصر روم نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ کمزور درجے کے لوگ ہیں۔ تو اکثر جو دین قبول کرنے والے ہوتے ہیں وہ معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ دین زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے اوپر فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی جیسے کہ دنیا کھول دی گئی تم سے پہلے لوگوں پر، اور جب دنیا کھلتی ہے فتنافسوا فیہا، تنافس یتنافس اور تکاثر یتکاثر کے معنی ملتا جلتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تھوڑا سا فرق ہے۔ تکاثر کا مطلب ہے کثرت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، تیرے پاس اتنے پیسے میرے پاس اتنے پیسے، تیرے پاس اتنے پلاٹ میرے پاس اتنے پلاٹ، تیرے پاس ایک کار میرے پاس دو کار، یہ ہے تکاثر۔ اور ایک ہے تنافس، تیرے پاس اتنی نفیس چیز نہیں جتنے میرے پاس ہے، میرا موبائل تیرے موبائل سے اچھا ہے، میری کار تیری کار سے اچھی ہے، میرے کپڑے تیرے کپڑے سے اچھے ہیں، میری جو اینک ہے وہ تیری اینک سے اچھی ہے۔ یہ سب جو ہے تنافس ہے نفیس، کہ ایک سے ایک بڑھ کر تنافس، اور یہ باب تفاعل ہے، اور تفاعل کس سے ہوتا ہے؟ طرفین سے۔ گویا تکاثر اور تنافس دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرے، اپنی راحت پہ خرچ کرے، دین میں لگائے، اس کو خود بھی دین میں لگے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج یہ موبائل ہے تو فلاں کے پاس تو فلاں ہے، میں وہ لوں گا،
اب تو اس کا نیا ماڈل آ گیا ہے وہ لوں گا. اسی کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے. یہی تکاثر ہے اور یہی تنافس ہے. قرآن نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تکاثر تم کرتے رہو گے کہ اس کا موبائل اچھا، میرا موبائل اچھا، تیرا موبائل اچھا، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاؤ گے. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ فتنافسوها کما تنافسوها، کہ تم رغبت کرو گے اس دنیا میں جیسے پرانے لوگوں نے اس دنیا میں رغبت کی تھی، یعنی ایک دوسرے سے نفیس چیزوں کا مقابلہ کرو گے. فتہلکوکم، تو یہ دنیا تمہیں ہلاک کرے گی. کما اہلکتہم، جیسے اس دنیا نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ پیسہ کم دے تو آدمی کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فضل فرمایا ہے، مجھے بہت سارے گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی مجھے عطا کی ہے. پریشانی تو ایک ہے لیکن اس کی وجہ سے میں بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہوں. اور یہ بھی آتا ہے الفقر فخری، اور یہ بھی آتا ہے کہ فقراء مہاجرین، اغنیاء مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. پتا آپ کو نصف یوم، مشکات میں حدیث موجود ہے، پڑھتے ہی نہیں. مصیبت تو یہ ہے نا، جو اغنیاء مہاجرین ہیں یعنی مہاجر صحابہ، اور مہاجر صحابہ میں بھی مہاجرین کا درجہ اونچا ہے، ان میں جو اغنیاء ہیں اور فقراء ہیں، فقراء مہاجرین اغنیاء مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اغنیاء مہاجرین کا داخلہ بعد میں ہوگا، اس لیے کہ فقراء مہاجرین نے فقر پر صبر کیا، پیسے کی تنگی پر صبر کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں جب جنت میں داخلہ ہوگا ان کو مقدم کریں گے، ان کو پہلے داخل کیا جائے گا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ مال بہت آتا تھا لیکن آپ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے اور فقر کو اختیار کرتے تھے. الفقر فخری بھی بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے کہ فقر میرا فخر ہے. تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نبی ہوں، میں بھی عیاشی کر سکتا ہوں، پیسہ میرے پاس بھی ہے، لیکن یہ پیسہ کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دراہم و دنانیر ہوتے تھے تو رات گزرنے سے پہلے ہی آپ ان کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یہ نکل جائے تو بہتر. چلو جی. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحجات كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. یہ روایت نقل کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تمام سانپوں کو قتل کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی. اب یہ حدیث اصل میں کسی اور باب کی ہے، لیکن جیسا کہ میں کل بھی کئی مرتبہ بتایا آپ کو، بھی پرسوں بھی، کہ امام بخاری رحمہ اللہ مختلف ابواب سے حدیثیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بھی بدری صحابی ہے. ابھی جو حدیث گزری ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی کہ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، یہ حدیث اصل میں یہاں کی نہیں ہے، یہ کتاب الرقاق کی حدیث ہے، لیکن وہاں سے اٹھا کے امام بخاری یہاں لے کر آئے اس لیے کہ اس میں لفظ آ رہا ہے کیا کہ عمرو بن عوف وهو حلیف لبنی عامر بن لؤی وکان شہید بدر. بس اس لفظ کی وجہ سے انہوں نے اس کو کتاب الرقاق سے اٹھایا اور لا کر غزوہ بدر میں اس کو ذکر کیا. اسی طرح اب یہ جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ روایت اصل میں ہے آگے کی جو آگے بھی دوبارہ آئے گی، اور جہاں جانوروں کا اور جانوروں کے قتل وغیرہ کا کون سے ذبیحے کا بھی ذکر ہے اور جانوروں کا بھی ذکر ہے تو وہاں یہ روایت آئے گی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ اس میں آیا ہے حدثنی ابو لبابۃ البدری رضی اللہ عنہ،
تو ابو لبابہ یہ بدری صحابی ہے. اس لفظ کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو وہاں سے اٹھایا اور باب غزوہ بدر کے اندر لا کے اس کو رکھا. تو روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تمام سانپوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، یعنی گھر میں جو بھی سانپ ان کو نظر آتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. حتی حدثہ ابو لبابۃ البدری رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن قتل جنان البیوت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے سفید باریک سانپوں کے قتل سے منع کیا ہے. فَأَمْسَكَ عَنْهَا، تو عبداللہ ابن عمر رک گئے. اب یہ جو موذی جانور ہیں ان کو قتل کرنے کا حکم ہے. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا مشکات میں باب ذکر الکلب، اور اس میں روایات ہیں کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی کتا مت چھوڑو، سب کتوں کو قتل کر دو. اور اس میں یہ روایت بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ اگر کوئی عورت بھی اپنا کتا گاؤں سے لاتی تھی مدینے میں، ہم اس کے کتے کو بھی قتل کر دیتے تھے. لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صرف تم ان کتوں کو قتل کرو جو موذی ہوں، کاٹنے والے ہوں. ایک زمانے میں ہمارے دارالعلوم کے اندر بھی کتے بہت تھے، تو حضرت نے فرمایا صدر صاحب ماشاءاللہ ان کو سب حدیثوں کو پتہ ہے، وہ آپ جیسے نیک نہیں ہیں، ان کو نیکی صحیح ہے ان کی، تو قرآن حدیث کے مطابق. چنانچہ انہوں نے فرمایا سب کو قتل کرو. چنانچہ کچھ کو گولی ماری گئی، کچھ کو. الحمدللہ دارالعلوم کے اندر کوئی کتا آپ کو نظر نہیں آتا، ورنہ آتے تھے اس زمانے میں کتے اندر آ جاتے تھے، اب کوئی نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موذی جانوروں کو قتل کرنے سے کی ترغیب دی ہے. اور اسی طرح آپ نے روایت پڑھی ہوگی کہ چھپکلی ہے یا گرگٹ ہے، اس کو مارنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے. پہلے نشانے میں مارو گے ثواب زیادہ ملے گا، اور دوسرے میں مارو گے تو ثواب کم ملے گا. اس کو مارنا چاہیے چھپکلی کو. بعض گھروں میں ہم جاتے ہیں دیکھا چھپکلی ہے، چھپکلیاں ہیں، یعنی رہنے والے. ہمارے مدرسے میں بھی بہت چھپکلیاں تھی. صدر صاحب نے اعلان کیا جو چھپکلی مارے گا اس کو 10 روپے ملیں گے. چنانچہ چھپکلیاں جو ہے نا وہ سب چوکیداروں نے مارنی شروع کی، صاف ہو گیا. تو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی مدرسے میں کوئی چھپکلی نظر نہ آئے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جو موذی جانور ہیں یا تکلیف دہ جانور ہیں ان کو قتل کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے. یہ سب مشکات میں پڑھ کر آئے آپ. اسی طرح سانپ کو قتل کرنا، سانپ بھی موذی جانور ہے. اس طرح بچھو جو ہے وہ بھی موذی جانور ہے، اس کو بھی قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ موذی جانوروں کے قتل کا اور خاص طور پر سانپ کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جہاں کوئی سانپ مل جاتا تھا اسے قتل کرتے تھے. وجہ یہ کہ یا تو ہمیں کاٹے گا، ہمیں نہیں کاٹے گا، کسی بچے کو کاٹ لے گا، کسی اور کو کاٹے گا. تو اس لیے اس موذی جانور کو قتل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق تھا. لیکن بعد میں ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر جو سانپ نکل آتے ہیں، جنان جمع ہے جان کی، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے جنان بکسر الجیم و تشدید النون جمع جان وہی الحیۃ البیضاء او الرقیقہ او الصغیرہ. سفید سانپ جو پتلا سا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، تو آپ نے منع فرمایا کہ اس کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موذی نہیں ہوتا، وہ کاٹنے والا نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو اس کو قتل کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ جو جن ہے وہ بعض اوقات سفید سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں گھر کے اندر،
تو اس لیے ان کو قتل کرنے سے پہلے انہیں آگاہ کر دینا چاہیے کہ بھئی تو اگر جن ہے تو چلا جا، ورنہ میں قتل کر دوں گا، اور اگر سانپ ہے تو تجھے قتل کر دوں گا، نہ جائے پھر اس کو مارا جا سکتا ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہلے تمام سانپوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید سانپوں کے، سفید چھوٹے سانپوں کے قتل سے منع کیا ہے، فَأَمْسَكَ عَنْهَا، تو پھر رک گئے، یعنی ان کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اور بظاہر اس کی وجہ پہلی ہے کہ وہ موذی نہیں ہوتے، جیسے ہمارے یہاں کیچوا وغیرہ ہوتا ہے، یا بعض گھر میں بھی ایسا کوئی سفید سا سانپ نکلا محسوس ہوتا ہے کہ جو موذی نہیں ہوتا، تو اس کو مارنا چاہے مار دیں، اور نہ مارنا چاہیں تو بھی اجازت۔ البتہ مارنے کی تو اجازت ہے مگر تڑپانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے جن جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے، مثلا کتا ہے یا کوئی بلی آپ کو ستاتی ہے تو اس کو بھی مارنے کی اجازت ہے، لیکن سب فقہاء متفق ہیں کہ اس طریقے سے مارنا چاہیے کہ اس کو اذیت نہ ہو، ایسی کوئی چیز استعمال کی جائے کہ جس سے وہ تڑپ تڑپ کر نہ مرے بلکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلاح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه درهما۔ روایت نقل کی حدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح عن موسى بن عقبہ قال ابن شهاب حدثنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجالا من الانصار، کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے بھتیجے، ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی بہن کے بیٹے عباس کا فدیہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا تذرون منہ درہما، اللہ کی قسم ایک درہم بھی تم نہیں چھوڑو گے۔ اب یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کیوں ذکر کی؟ کیونکہ اس میں کہیں شہید بدرن وغیرہ کا لفظ نہیں آ رہا، تو بعض علماء نے فرمایا کہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انصار بھی اس میں شریک تھے جہاد میں، بلکہ زیادہ تعداد تو انصاری کی تھی، 266 تو وہی تھے، 247 انصار تھے، تو انہی میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے فدیے کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی اور آپ نے یہ جواب دیا۔ قصہ کیا ہوا؟ قصہ یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں ابو جہل نے سب کو نکالا، پیچھے گزر چکا کہ امیہ ابن خلف نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ابو جہل نے شرمندہ کر کر کے اس کو نکالا، تو ابو جہل نے سب کو نکالا، یہاں تک کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھی نکالا کہ تم بھی غزوہ بدر میں شریک ہو۔ چنانچہ عباس ابن عبد المطلب یہ کافروں کے لشکر میں تھے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو 70 کافر مارے گئے، 70 ہی تقریباً گرفتار ہوئے، تو جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں عباس ابن عبد المطلب بھی تھے، اور عباس ابن عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی قریب کی رشتہ داری، چچا، اور چچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے العم صنو ابیہ، چچا باپ کے ہم مثل ہوتا ہے۔ تو اس لیے انصار نے سوچا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہی ہیں ایک طریقے سے، ہم ان کا فدیہ نہیں لیتے، ہم ان کو ویسے لوجہ اللہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جتنے بھی قیدی تھے ان سب کو
فدیہ ان سب سے فدیہ لے کر پھر انہیں چھوڑا گیا تھا، اور فدیہ بیت المال میں جمع کیا گیا، اس سے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ تو جتنے بھی کافر قیدی تھے سب سے فدیہ لیا گیا۔ تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ عباس ابن عبد المطلب سے بھی فدیہ لیا جاتا، اور لیا گیا۔ اس موقع پر کچھ انصار نے کہا کہ ہم ان سے فدیہ نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ یہ آپ کے چچا ہیں اور آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم آپ کے چچا سے فدیہ نہیں لیں گے، تو گویا کہ یہ احسان ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور انصار کے نے ادب یہ سمجھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہ جیتا ہے۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ہے حسن تعبیر۔ بات کہنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، بات کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ انصار یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا ہیں، ہم ان کا فدیہ نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کو کیوں قبول کرتے؟ آپ تو حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ میرے اوپر کسی کا احسان نہ آئے۔ اس لیے انہوں نے دوسری تعبیر اختیار کی، اور دوسری تعبیر اختیار کر کے یہ کہا کہ یہ ہمارے بھانجے ہیں، جب یہ بھانجے ہیں تو اس لیے آپ انہیں ویسے ہی چھوڑ دیجئے۔ اب یہ بھانجے کیسے ہو گئے اس کو بھی سمجھ لو۔ یہ بھانجے اس طریقے سے ہوئے کہ عبد المطلب کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ ہاشم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فیر ابن مالک ابن نظر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ان کا نام تھا ہاشم۔ بڑے آدمی تھے، بنو ہاشم بنو ہاشم، پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ جو ہاشم تھے یہ بھی سفر کیا کرتے تھے تجارت کا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کے سفر کیے ہیں، محنت سے کمایا ہے، اور آپ کے تمام رشتہ دار تجارت کرتے تھے، تو ہاشم بھی تجارت کرتے تھے، اور تجارتی قافلے لے کر شام جاتے تھے، وہاں سے تجارتی سامان لاتے تھے، پھر لا کر مکہ مکرمہ میں بیچتے تھے اور یمن لے جا کے بیچتے تھے الاخری۔ تو ہاشم جب جاتے تھے شام تو راستے میں مدینہ سے گزرتے ہوئے جاتے تھے۔ جب مدینے سے گزرتے ہوئے جاتے تھے تو وہ عام طور سے ٹھہرا کرتے تھے عامر خزرجی النجاری کے پاس۔ بنو نجار کے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عمر الخزرجی، ان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ اور یہ عمر خزرجی جب مکہ جاتے ہوں گے تو خود ہی لگا لو کہ ٹھہرتے ہوں گے کس کے پاس؟ ہاشم کے پاس۔ تو ہاشم جب مدینہ سے گزرتے تھے تو عمر خزرجی کے پاس ٹھہرتے تھے۔ وہاں ان کی بیٹی تھی سلمہ، وہ ان کو اچھی لگی، انہوں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے عمر خزرجی نے اپنی بیٹی سلمہ کا نکاح کرا دیا ہاشم سے، نکاح کرا دیا ہاشم سے، لیکن یہ شرط لگائی کہ میں نکاح تو کرا رہا ہوں لیکن میں بچی کو مکہ مکرمہ نہیں بھیجوں گا، آپ تو یہاں آتے جاتے رہتے ہیں تو یہ بچی میرے پاس ہی رہے گی، اور آپ جب یہاں آیا کریں تو یہاں ٹھہرا کریں، پھر آپ شام چلے جایا کریں، جب واپس آئیں گے پھر ٹھہر جایا کریں۔ چنانچہ یہ معاہدہ ہو گیا، اور حضرت ہاشم نے سلمہ سے نکاح کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سلمہ بنت عمر الخزرجی۔ ہاشم نے جب سلمہ سے نکاح کیا اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام رکھا گیا شیبہ۔ اس بچے کا نام تھا شیبہ۔ وہ بچہ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا، شام جا رہے تھے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔
تو وہ جو بچہ تھا شیبہ وہ بغیر باپ کے رہ گیا، ماں کے پاس تھا، پرورش پانے لگا۔ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، 7-8 سال کا ہو گیا، تو ہاشم کے ایک بیٹے تھے مطلب، نہیں ہاشم کے ایک بھائی تھے، ان کا تھا، وہ تھے مطلب ابن عبد مناف۔ جیسے ہاشم ابن عبد مناف ہے، اسی طرح ہاشم کے ایک بھائی تھے مطلب ابن عبد مناف۔ تو مطلب ابن عبد مناف کو خیال ہوا کہ بھئی میرا بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے ایک شادی مدینہ میں کی تھی، ایک بچہ ہمارا ماں ہے، وہ ہمارا بھتیجا ہے، تو ہم اپنے بھتیجے کو وہاں کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارا بیٹا ہے، وہ نسب تو باپ سے ثابت ہوتا ہے، تو ہم اس کو لے کر آتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رکھیں گے۔ چنانچہ مطلب گئے، کہاں؟ مدینہ۔ مدینہ جا کر سلمہ سے بات کی اور کہا بھئی یہ بیٹا ہے، اب تو یہ بڑا ہو رہا ہے، 8-9 سال کا ہو گیا ہے، کھانے پینے خود لگا ہے، اب تو یہ تمہارا محتاج نہیں رہا، اب تو اس کی تعلیم تربیت وغیرہ کی ہے، اب تم یہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو ویسے بھی شریعت کا بھی حکم یہی ہے، اور دور جاہلیت میں بھی یہ تھا کہ ماں پرورش کرتی تھی، لیکن 7-8 سال کے بعد بچہ باپ لے سکتا تھا، اب بھی یہی حکم ہے۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ مطلب نے لے لیا کہ میرا بھتیجا ہے، باپ نہ ہو تو چچا لے سکتا ہے، دادا لے سکتا ہے۔ اب مطلب جو تھے اس بچے کو لے کر کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ واپس۔ لوگ یہ سمجھے کہ مطلب جو ہے کسی بچے کو خرید کر لائے ہیں، کہا یہ تمہارا غلام ہے، تو شیبہ کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ شیبہ اصل نام تھا، لیکن یہ مشہور ہو گیا کس سے؟ عبد المطلب سے۔ اور یہ وہی عبد المطلب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ تو عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ، لیکن چونکہ مطلب نے ان کو پالا تھا، بعض تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ عبد المطلب ہے، عبد المطلب ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو عبد المطلب اس لیے کہتے ہیں کہ مطلب جو چچا تھے ان کے، وہ ان کو مدینہ سے لائے تھے، اپنے پاس رکھا، بیٹوں کی طرح ان کو پالا پوسا بڑا کیا، جوان ہو گئے، تو لوگ ان کو کہنے لگے کہ عبد المطلب ہیں، یعنی یہ مطلب کے احسان والے ہیں، ان پر احسان مطلب نے کیا ہے۔ تو بہرحال شیبہ کو بعد میں کہا جانے لگا عبد المطلب۔ تو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم، ان کی بیوی بنو نجار کی تھی، یعنی مدینہ منورہ، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کو، خاص طور پر بنو نجار کو، یہ کہتے تھے کہ یہ میرے ننیالی رشتہ دار ہیں، حالانکہ بہت قریب کا رشتہ نہیں ہے، والد سے بھی نہیں ہے، دادا سے بھی نہیں ہے، بلکہ پردادا سے ہے۔ لیکن اس زمانے میں شرفاء اور اب بھی جو شریف لوگ ہیں وہ پرانے رشتوں کا خیال کرتے ہیں، دور کے رشتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے کہ جو دور کا رشتہ دار ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ یہ میرے ننیالی رشتہ دار ہیں۔ تو انصار کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ عباس ابن عبد المطلب سے فدیہ لیں یا نہ لیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اس لیے ہم ان سے فدیہ نہیں لیتے، بلکہ کہا کہ یہ ہمارے بھانجے کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بھانجے کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم ان سے فدیہ نہیں لینا چاہتے۔ یہ حسن تعبیر اختیار کی انصار نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں رکھا بلکہ خود اپنے اوپر احسان رکھا کہ ہمارے بھانجے بنتے ہیں، رشتہ دار میں ہیں، اس لیے ہم ان سے فدیہ لے کر نہیں کھائیں گے۔ اس کو روایت میں ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں۔
اور دیکھو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ والمراد انہم اخوال ابی عبد المطلب فإن ام العباس ہی نطیلہ بنت جناب لیست من الانصار وانما ارادوا بذلك ان ام عبد المطلب منهم وهي سلمى بنت عمرو ابن احيحة وهو من بني النجار. واصل هذا ان هاشم ابا عبد المطلب لما مر بالمدینہ في تجارته الى الشام نزل على عمرو الخزرجي النجاري وكان سيد قومه فاعجبته ابنته سلمى فخطبها الى ابيها فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده کہ لڑکی یہیں رہے گی. قوله لا تذرون. چلو تو اب اس میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں. قال واللہ لا تذرون منه درہما. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم عباس کے فدیے میں سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے. یعنی جتنا سب لوگوں سے فدیہ لیا جا رہا ہے اتنا ہی میرے چچا سے بھی لیا جائے گا. آپ نے مناسب سمجھا کہ انصاف سے کام لیا جائے اور چچا یا رشتہ داری کی وجہ سے کوئی رعایت ان سے نہ کی جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کوئی رعایت نہیں کی, پورا ان سے فدیہ وصول کیا. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں خاموشی سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس مسلمان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں رہ رہے تھے تاکہ وہاں کی ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہیں, لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا. تو جب غزوہ بدر میں وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا خاموشی سے کہ میں تو مسلمان ہوں, میں نے تو اندر سے اسلام قبول کیا ہوا ہے اور میں تو ویسے ہی ان کے ساتھ آ گیا تھا ان کے کہنے کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. آپ نے اور آیت بھی نازل ہو گئی کیا سورۃ التوبہ کی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله. کون پڑھ رہا ہے؟ واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز الحکیم. نہیں آگے جو آتا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم آگے خیرا مما اخذ منکم. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اور حضرت عباس سے کہا گیا کہ اگر آپ واقعی اندر سے مسلمان تھے تو فی الحال تو ہم آپ سے فدیہ لیں گے, لیکن اللہ آپ کو بعد میں اس سے زیادہ دے دے گا. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم واللہ غفور الرحیم. چنانچہ آگے روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قرآن نے یہ وعدہ کیا تھا, اور بعد میں پھر آپ نے ان کو مٹھیاں بھر بھر کے سونا دیا اور تاکہ ان کی وہ پرانی جو فدیے کی رقم ہے وہ واپس چلی جائے, کیونکہ قرآن نے کہا. لیکن اس وقت میں آپ نے کہا تھا ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑوں گا, میرے چچا سے پورا فدیہ لو. واللہ لا تذرون منہ درہما, اللہ کی قسم تم ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے. چلو جی. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه
قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. یہ روایت نقل کی تحویل کے ساتھ پہلی سند جو ہے اس میں عن عبید اللہ ابن عدی عن المقداد ابن الاسود، تو جس نام کے ساتھ یہ معروف تھے وہ نام ذکر کیا گیا، اور تحویل کے ساتھ دوسری سند جو ہے وہ بھی جا کر جمع ہو رہی ہے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار پر، لیکن اس دوسری روایت کے اندر جو نام آ رہا ہے وہ ہے مقداد ابن عمرو الکندی، اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے کہ جن کو مقداد ابن الاسود کہا جاتا ہے اصل میں یہ مقداد ابن عمرو الکندی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ولاء الموالات کر لی تھی اسود خزاعی سے، تو ان کو مقداد ابن الاسود کہا جانے لگا، ورنہ اصل میں یہ ہے مقداد ابن عمرو الکندی۔ وکان حلیفا لبنی زہرہ، اور یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے، یعنی اسود خزاعی کے ساتھ انہوں نے ولاء الموالات کر لی تھی، تو انہی میں جا کر رہنے لگے تھے۔ وکان ممن شہید بدر، یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا کہ مقداد ابن الاسود یعنی مقداد ابن عمرو الکندی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے بدر میں۔ اخبرہ، انہوں نے خبر دی، کس نے کس کو خبر دی؟ مقداد ابن عمرو نے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کو یہ خبر دی انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقداد ابن عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میرا کفار میں سے کسی آدمی سے مقابلہ ہو جائے، فاقتتلنا، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، فضرب احدی یدی بالسیف، اور اس نے میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ تلوار سے مارا، فقطعها، اور میرا ہاتھ کاٹ دیا، ثم لاذ منی بشجرۃ، پھر وہ مجھ سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ جب میں مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک درخت کے پیچھے چھپ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ثم لاذ منی بشجرۃ، لاذ یلوذ پناہ حاصل کرنا، تو پھر اس نے مجھ سے پناہ حاصل کی ایک درخت کی، فقال اسلمت للہ، اور یہ کہنے لگا کہ میں اسلام لاتا ہوں اللہ کے لیے۔ اب ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، مسلمان اور کافر میں مقابلہ ہو رہا ہے، کافر کی تلوار مسلمان کے ہاتھ پہ پڑی، مسلمان کا ہاتھ کٹ گیا، فرض کر لو بائیں ہاتھ کٹ گیا، اب مسلمان نے سوچا نہیں چھوڑنا اس کو میں نے جی، اب وہ بڑھا آگے غصے میں، اب وہ جو کافر تھا تو اس نے درخت سے پناہ حاصل کیا، ہو سکتا ہے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہو یا کمزور ہو گیا ہو کچھ بھی، اور درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ اسلمت للہ، میں اسلام لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بھی ہے۔ سوال یہ ہے اقتلہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ مشکل سوال ہے۔ آپ نے فرمایا لا تقتلہ، تم اس کو قتل نہیں کرو گے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہ قطع احدی یدی، یہ تو کافر تھا، اس نے ابھی میرے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ ڈالا ہے، ثم قال ذلك بعدما قطعها، اور پھر اس نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے یہ ہاتھ کاٹنے کے بعد پڑھا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، کیونکہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ تمہاری جگہ میں آ جائے گا قبل اس کے کہ تم اس کو قتل کرتے، اور تم اس کی جگہ میں چلے جاؤ گے قبل اس کے کہ وہ کلمہ کہے جو اس نے کہا۔ اب اس میں کچھ تفصیل ہے جو انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ واللہ سبحانہ